حضرت علی حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی، ملک پہ ملک فتح ہوئے، اور حضرت عمر نے تو فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور حضرت عثمان جیسا رحم دل اور نرم دل آدمی نے بھی 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں تو ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ خارجی تھا وہ، خوارج تو خوارج ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب ابو بکر امیر تھا تو علی وزیر تھا، جب عمر امیر تھا تو علی وزیر تھا، جب عثمان امیر تھا تو علی وزیر تھا، اس لیے فتوحات ہوتی رہیں۔ جب میں امیر بن گیا، تمہارے جیسے وزیر بن گیا، تو فتوحات کہاں سے ہوں گی؟ علی بھائی اگلا سوال ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تو جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان لڑیں، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ میں شرکت نہیں فرمائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، میں اس سوال کو نیگیٹو نہیں لیتا، پازیٹیو ہی لیتا ہوں، یقیناً اچھی انٹینشن سے کسی نے پوچھا ہوگا، لیکن میں جان کی امان پاؤں تو اس کے اوپر صرف اتنا عرض کروں کہ کیا قادسیہ اور یرموک حضرت عمر نے لڑی ہیں خود؟ وہ تو خلیفۃ المسلمین تھے، تو یہ کہیں گے نہیں لڑی۔ تو ان سے پوچھے اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے امیر تھے، وہ آگے جا کے شہید ہو جاتے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جاتی۔ یہ بھی وہ کہے گا جس کو تھوڑا بہت کوئی علم ہوگا تاریخ کا، باقی تو منہ ہٹ کے بیٹھ جائے گا، اے کے سوال کرتا ہے۔ تو سیدنا عمر جتنے سینئر اصحاب تھے نا، ان کو اپنے ساتھ مدینے میں رکھتے تھے تھنک ٹینک کے طور پہ، کہ ان کے مشوروں سے چلنا ہے۔ یار دوسرا ان لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی۔ خیبر آپ کو کس نے جتوایا ہے؟ مولا علی نے۔ خندق پہ کس نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے؟ مولا علی نے۔ بدر میں 20 سے زیادہ کافروں کے سردار کس نے قتل کیے ہیں؟ مولا علی نے۔ عہد میں بھی۔ تو اتنی جنگیں تو لڑ چکے ہوئے تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں ان کا جنگ لڑنا کوئی ضروری نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی۔ اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ انہوں نے جنگوں میں، یار جوانی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 34 سال۔ اور جتنی آپ جنگی کارنامے سنتے ہیں وہ 34 سال سے پہلے کے تھے۔ میری 42 سال ہونے والی ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ 34 سال میں خیبر ہو چکی ہوئی ہے۔ تو خیبر کب لڑی گئی؟ جب حضرت علی کی عمر 28 سال تھی، آلموسٹ 28 سال کی عمر میں انہوں نے ابن عبد الود کو قتل کیا، جو 100 بندوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا۔ مرہب کو قتل کیا ہے خیبر میں، ابن عبد الود کو خندق میں، اور خندق تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت علی نے جنگیں نہیں لڑی ہیں، حضرت علی نے تو آپ کو سپر پاور بنوایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی سب کچھ بنا کے آپ کے حوالے کیا ہے، تو آرٹیکل پھر بھی نہیں سامنے آ گیا، اور جب برا وقت آیا پھر بھی حضرت علی کے گھاٹے فٹ ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آج تک امیر المومنین کی زبان سے ظاہری طور پہ دنیا چھوڑ کے جاتے ہوئے آخری جملہ عقل انسانی پہ چھایا ہوا ہے، فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ مولا آپ ہجرت کے بستر پہ سو کے نبوت بچائی، اٹھ کے نہیں کہا کہ آج کامیاب ہو گیا۔ آپ نے خیبر کا دروازہ ہوا میں اٹھا، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں۔ آپ کو خندق میں کل ایمان کی سند ملی، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں۔ خم غدیر پہ آپ کی ولایت کا اعلان ہوا، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میرے مالک پوری زندگی میں یہ جملہ زبان سے نہیں نکلا، آج 19 رمضان کی صبح آپ کی زبان سے یہ جملہ کیوں نکلا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا؟ میرے سامنے اہل علم چہرے تشریف فرما ہے، 80 جنگوں میں میرے بادشاہ علی گئے، کسی میدان جنگ میں علی کو شہادت نہیں ملی۔ امیر المومنین نے مسلح کا انتخاب کیوں کیا؟ علی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے مورخ کہہ دیتا دین بچاتے ہوئے جیسے باقی شہید ہوئے تھے۔
علی کو بھی شہادت ملی. علی نے مسلح کا انتخاب کیا, امیر المومنین نے مسلح کو چنا. مسلح کس لیے چنا تھا؟ اگر بات آپ تک پہنچ گئی تو دلوں سے دعا لینا چاہتا ہوں. امیر المومنین کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ہر ایک محرک کو دیکھ رہی تھی. مولا جانتے تھے کہ کل کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ علی اللہ ہے, جو کہیں گے علی خدا ہے. علی نے 19 رمضان کی صبح سر سجدے میں رکھا, سجدے میں سر رکھا تھا, قاتل نے علی کے سر پہ ضرب لگائی. علی نے فرمایا اب جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا, علی سجدے میں تھا, علی سجدے میں تھا, علی سجدے میں تھا. میں نے سجدہ کر کے اسے بچا لیا, علی کامیاب ہو گیا. بسم اللہ. جس کا سجدہ توحید کو بچا لے. ہمارے سجدے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے, امیر المومنین کا سجدہ ہے اسے بچانے کے لیے. اگر اجازت دیں تو لفظ تبدیل کروں, ہم سجدہ کر کے خود کو بچاتے ہیں, علی سجدہ کر کے اس کو بچاتا. امیر المومنین کے سجدے میں توحید کی بقا. علی کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے تھا, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو. آج ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے اگر چند منافقین ہمارے کسی بزرگ عالم دین پہ اس بات پہ اصرار کرتے کہ آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے, تو حضور بزرگوں کو زحمت کیوں دیتے ہیں؟ ہم حسین کے ماتمی حاضر ہیں. آپ ہم سے پوچھئے کہ ہم کیوں نہیں مانتے, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کے قاتل کو کیوں مانتے ہیں. محمد بن ابی بکر کا قاتل کون تھا؟ بی بی عائشہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا کون تھا؟ رسول کو کاغذ قلم سے انکار کرنے والا کون تھا؟ رسول کو تنہا چھوڑ کے جانے والا کون تھا؟ سیدہ کے دروازے پہ آگ لانے والا کون تھا؟ حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا کون تھا؟ یزید کی بیعت کرنے والا کون تھا؟ ہم غریب ہیں لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا, قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. جو مدینے سے نکالے اسے بھی رضی اللہ کہا جائے. ہم امیر المومنین متوجہ صاحب, ہم ذکر امیر المومنین پہ کسی ذکر کو ترجیح دیتے ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے سرداروں کے ہوتے ہوئے نوکروں کی بات چھیڑے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے, نفرتیں نہیں محبتیں پھیلانے کے لیے پیغام دے. میرے اہل سنت بھائیوں کے بعد 10 صحابہ کرام کے نام ایسے ہیں جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 صحابی ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جانے میں جنت کی بشارت دی کہ تم جنت میں جاؤ گے. تو آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے. اب میرا خیال ہے کہ لفظ کہنے کے بعد مجھے چہروں کی زیارت کرنے کا لفظ کہاں تک وہاں. آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے. میرے سامنے یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے. کیا نبی نے نہیں کہا جو حسین کو روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پہ جنت واجب؟ بشارت والے اور ہیں, ضمانت والے. برادران ایمانی, اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ تک سوائے آل محمد کے کوئی نہیں پہنچا سکتا. ان کے سوا مجھے کوئی ایسا دکھا جو ہمیں اللہ سے ملا ہے. حضرت آدم دنیا میں اللہ ہے, لوگوں کا دلیل کہنے کہ سورج کا نکلنا اور وقت پہ غروب ہونا, یہ ہوائوں کا چلنا, یہ دریا کا, یہ ساری دلیلیں ہیں کہ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے. یعنی کہ حضرت آدم نے بھی اللہ منوایا تو نشانیوں سے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. حضرت نوح آئے, لوگوں سے کہا اللہ ہے, لوگوں کا دلیل. جناب نوح نے کہا کہ تنور سے پانی نکلے گا, جو میری کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اللہ ایسا ہے جو اتنے پانی میں میری کشتی کو تیرتا ہوا رکھے. نشانی سے اللہ منوایا. حضرت ابراہیم اللہ ہے, لوگوں کا دلیل, فرمایا نار نمرود کا گلزار ہونا. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہے, لوگوں کا دلیل, فرمایا کوہ طور.
حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمائی ید بیضا۔ ہر ایک نبی نے دلیلوں سے بتایا کہ اللہ ہے۔ کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے، دلیل فرمایا اللہ ہے۔ ایک یہودی کا دلیل فرمایا ہم۔ ہم اللہ کے ہونے کی دلیل۔ اللہ خود تو زمین پہ نہیں آ سکتا نا، تو وہ مخلوق تک فیض کیسے پہنچانا تھا؟ سورج زمین پہ نہیں آتا، شعاؤں کو بھیجتا، شعائیں فیض سورج سے لیتی ہیں، مخلوق کو بانٹ دیتی۔ شعائیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے، 14 اللہ نہیں۔ اللہ کا اثر جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا۔ آپ فجر پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب فجر کا وقت گزر جائے گا تو وہ گزر گیا۔ عبادات جو ہوتی ہیں یہ انسان کی محتاج نہیں ہوتی، انسان عبادات کا محتاج ہے۔ لیکن یہ ساری منفی سوچیں اس لیے آئیں کہ جب دین وارثوں سے چھوڑ کے اپنے جیسوں سے لوگ تو پھر یہی حالت ہو۔ لہذا جو بات میں آپ تک پہنچا رہا تھا، بغیر ان کے اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہم تو سیدھا اللہ آیا ہی نہیں، انہوں نے بتایا کہ ہے۔ یہ جو سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ، ہم گواہ، میں گواہی دیتا ہوں ہے، یہ سب سے پہلے گواہی انہوں نے دی تھی۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے۔ ان کی ہے کا نام توحید ہے۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو اللہ نہیں دیکھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے ان کی زبان پہ یقین رکھا، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں، تسلیم کیا، اس تسلیم کو اسلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ تو وہ اللہ سیدھا نہیں آیا، ان کے ذریعے سے قرآن بھی ہمارے دلوں پہ نہیں بھیجا، فرشتہ بھی ہم تک نہیں بھیجا، ان کے پاس بھیجا۔ جنت کی سرداری بھی ہمیں نہیں دی، جہنم سے بچانے کا اختیار بھی ہمیں نہیں دیا، انہیں دیا۔ یہ بھی میرے بدے ہاتھ ہے، فیصلہ گھر جا کے کرنا۔ جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا، تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ رسالت مآب کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، قبلہ بخاری صاحب، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے، حسنات کتنی اور سیئات کتنی؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ نبی ایک ایک چیز لکھوائیں گے۔ نبی کہیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، مال کھانا حرام۔ اسے کہا نبی لمبی فہرست بتائیں گے۔ نبی نے فرمایا نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے۔ صدا سے دعا لے لگا، نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے۔ اسے کہا یا رسول اللہ، میں نیکیاں پوچھ رہا ہوں، پھر میں بھی بتا رہا ہوں، نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک۔ سنی کتاب سے نہ دکھاؤں تو آپ کا نہیں 14 کا مجرم۔ اس کا نیکی کون سی اور گناہ کون سا ہے؟ فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ حب علی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے نیکیاں بھی نیکیوں میں شمار ہوتی ہیں، بغض علی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے نیکیاں بھی گناہ میں بن جاتی ہیں۔ اگر مجمع ساتھ دے، بندہ دل میں بغض علی رکھ کے مصلی پہ آئے، بندہ نماز پڑھتا ہے، فرشتے اعمال میں جھوٹ لکھ لیتے ہیں۔ اس نے نماز پڑھی تھی، ذاکر صاحب کے لیے متوجہ صاحب، حب علی نیکی، بغض علی گناہ۔ چلے میں اپنے زمیندار طبقے کے لیے بات کو آسان کر دیتا ہوں کہ بندہ بعد میں سوال کریں گے جی یہ دیکھیں جی انہوں نے کہا کہ علی سے بغض ہوگا تو اللہ نماز کو بھی جھوٹ لکھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ثابت کرتا ہوں۔ کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دو، اس کے بعد پاک چیزیں بھی ڈال دی جاؤ، نجس ہو جائے۔ بغض علی ہے نجاست، دل میں بغض علی رکھ کے بندہ قرآن بھی پڑھتا رہے،
قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا. مصلی پہ کیا پڑھنا ہے؟ قرآن ہی پڑھنا ہے نا. تو قرآن تو علی کے بغیر فائدہ دیتا ہی نہیں.